الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا ہزارہ ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور گوناگو خصوصیات کا مالک بنایا، اور اسی پروردگار نے ہم پر اپنی کچھ عبادتیں بھی مقرر فرمائی۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی بھی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے جانوروں کی قربانی کر کے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ یہ قربانی عام طور پر 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے اور اس دن قربانی کرنا افضل بھی ہے۔ اگر کسی وجہ سے 10 کو نہ ہو پائے تو 11 کو اور 12 ذی الحجہ کو قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ جمہور مسلمانوں کا یہی معمول رہا ہے اور آج بھی اسی طریقے پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن افسوس اب چند سالوں سے کچھ لوگوں نے، جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، مسلمانوں کی دیگر مذہبی معمولات کی طرح اس مسئلے میں بھی امت مسلمہ کو الجھانے اور ذہنی انتشار کا بیج بونے کی راہ اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مبارک مہینہ آتا ہے، پوسٹروں، اشتہارات اور خطابات کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ قربانی 4 دن ہے، اور اس پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ کچھ ناعاقبت اندیش تو چوتھے دن ہی کو قربانی کے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث ہمیں کس جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ اللہ کا نام لے جانے ہوئے دنوں میں اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں روزی دی بے زبان چوپائے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں لما ثبت ان النحر فيما يقع عليه اسم الايام وكان اقل ما يتناوله اسم الايام 3 وجب ان يثبت الثلاثه وما زاد لم تقم عليه الضلاله فلم يثبت۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایام معلومات سے مراد قربانی کے دن ہیں اور لفظ ایام جو جمع ہے اس کی دلالت کم از کم 3 پر ہے، تو 3 دن یقیناً قطعی طور پر ثابت ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو زائد ہیں ان پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ دن بھی ثابت نہیں۔ بحقی شریف میں ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے بعد قربانی 2 دن ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں الذبح بعد النحر یومان، کہ 10ویں ذی الحجہ کے بعد قربانی صرف 2 دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں النحر 3 ایام، کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ حضرت امام نخعی فرماتے ہیں الاضحیٰ 3 ایام یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی 3 دن ہے، 10ویں ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن۔ ان معتبر اور مستند اور جلیل قدر صحابہ کرام کی مرویات سے یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح روشن و آشکارا ہو جاتی ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے، 4 دن نہیں۔
غیر مقلدین جس روایت کو دلیل بناتے ہیں، آئیے ہم اس روایت کی رقاقت اور اس کے ذوق کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ان کی مستدل میں روایت وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق ذبح۔ اس روایت کو دلیل بنا کر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ چونکہ 13 تاریخ بھی ایام تشریق میں شامل ہے، اسی وجہ سے 13 تاریخ کو بھی قربانی کی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں اگر اسی حدیث کو تم مستدل بناتے ہو تو تم کو تو کہنا چاہیے کہ قربانی 5 دن ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ بھی ایام تشریق میں شامل ہے۔ تو آج سے تم اعلان کرو کہ قربانی 4 دن نہیں ہے بلکہ قربانی 5 دن ہے۔ اس روایت کا تبصرہ کرتے ہوئے الجوہر النقی کے مصنف علامہ علاء الدین علی بن عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت میں کہتا ہوں سلیمان ھذا متکلم فیہ، تو سلیمان کے بارے میں کلام ہے، وحدیثہ ھذا اضطرابا کثیرا بینہ صاحب الاستذکار، کہ اس کی حدیث میں بہت زیادہ اضطراب ہے جس کو صاحب استذکار نے بیان فرمایا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں سلیمان بن موسیٰ لم یدرک جبیر بن مطعم فیکون منقطعا، یعنی جب حضرت سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات حضرت جبیر بن مطعم سے ہوئی ہی نہیں تو یہ حدیث پاک منقطع ہوتی۔ پھر اس سند میں ایک راوی سوید بن عبد العزیز ہے جس کے بارے میں امام بہقی فرماتے ہیں وہ ضعیف عند بعض اہل النقل۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ علاء الدین علی بن عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت میں کہتا ہوں ہوا ضعیف عند کلہم او اکثرہم، کہ صرف بعض اہل نقل کے نزدیک نہیں بلکہ کل یا اکثر کے نزدیک یہ بندہ ضعیف ہے۔ بڑی دلچسپ اور قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ امام بہقی نے ایام التشریق کلھا ذبح والی روایت کو جب ذکر کیا ہے تو اس کے راویوں پر جرح کی ہے، جبکہ 3 دن قربانی جائز ہونے کے متعلق جو روایت آپ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور اس کو متعدد سندوں سے ذکر کرنے کے بعد نہ تو اس کے راویوں پر کسی طرح کا کلام کیا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی جرح فرمائی، اور غیر مقلدین کی مستدل جو روایت ہے ایام التشریق کلھا ذبح، اس کے راویوں پر صرف امام بہقی رحمہ اللہ نے جرح نہیں فرمائی بلکہ بڑے بڑے ائمہ جرح و تعدیل نے جرح کی ہے۔ بعض ائمہ فن تو اس روایت کو ایک سند سے موضوع گردانتے ہیں۔ اصول حدیث اور فن جرح و تعدیل کے اعتبار سے اس روایت میں یہی سب خامیاں تھیں جن کی بنیاد پر امام اعظم، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر فقہاء اعظام نے اس روایت کو قبول نہیں کیا اور 3 دن قربانی جائز ہونے سے متعلق روایت کو ترجیح دیا اور اس کو مرجوح قرار دیا۔ لہذا غیر مقلدین کو بھی چاہیے کہ وہ مسائل شرعیہ میں ہوائے نفس سے کام نہ لیں بلکہ اسی پر چلے جو حق و صحیح و صواب ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے اور تمام مسلمانان اہل سنت کو ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں محمد احتشام مصباحی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر نیٹ ورک میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسلام سے جڑی ہماری ویڈیوز صحیح وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ اگلا ویڈیوز آنے تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔